آج جمعہ کے بابرکت دن کے موقع پر کسی بھی وقت یہ 4 مختصر کلمات ضرور پڑھ لینا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر میدان میں اور ہر جنگ میں فتح و کامیابی عطا فرمائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے یہ 4 کلمات پڑھ کر بڑے بڑے میدان فتح کر لیا کرتے تھے۔ جس بھی مقصد اور جس بھی نیت کے لیے یہ وظیفہ کرو گے تمہارا ہر مقصد اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ 4 مختصر کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اسلام سچا دین ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا جہان کے تمام خزانے ہمارے پیارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیے اور فرمایا کہ جس کو جو چاہو دے دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوض کوثر کا مالک بنا دیا اور اس کا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد فرما دیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت پر کھول کھول کر اللہ کے واضح احکامات سنا دیے اور فرما دیا کہ کامیابی کس طرح اور کن لوگوں کو ملتی ہے اگر امت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے لگے تو یہ امت اس دنیا کی سب سے کامیاب ترین امت بن سکتی ہے۔ ناظرین، افسوس تو یہ ہے کہ اس امت کے لوگ آج در بدر بکھرے ہوئے ہیں اور کافروں کے ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ایسے 4 کلمات بیان کیے جائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہر میدان جنگ میں یہ کلمات پڑھ کر دشمنوں پر فتح و نصرت حاصل کرتے تھے۔ آج جمعہ کے بابرکت دن اگر تمام مسلمان ایک بار یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ فتح و نصرت اور کامیابی حاصل کریں گے۔ دشمن کے دل پر مسلمانوں کی ایسی ہیبت طاری ہوگی کہ راہ فرار اختیار کر لے گا۔ ایسے الفاظ بتائیں گے کہ اگر کوئی شخص آج جمعہ کے بابرکت دن اور ہر روز ان الفاظ کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے گا تو دولت، عزت، شہرت ایسے شخص پر مہربان ہو جاتی ہے۔ اس کی 11 نسلیں بھی بیٹھ کر اگر دولت، عزت اور شہرت پر عیش کریں تو بھی یہ ختم نہ ہوگی انشاءاللہ۔ پیارے دوستو، وہ وقت یاد کرو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے چند مٹھی بھر غریب ترین اور غلام لوگوں کو حق کی دعوت پر اپنے مقدس ہاتھوں پر بیعت کیا۔ یہ ایسے غریب اور نادار لوگ تھے کہ جن کے پاس کھانے کو نوالا اور پہننے کے لیے کپڑا نہ تھا۔ قربان جائیں حضرت امی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سخاوت پر، جنہوں نے اپنا تمام مال و متاع اسلام کی اشاعت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے علاقے کے نادار اور مفلس لوگوں کی مدد اور دین کی تبلیغ کے کام کا آغاز فرمایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جب دین کی دعوت مکہ سے نکل کر مدینہ تک پھیلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک اپنا تمام مال و متاع دین کی اشاعت کے لیے قربان کر چکے تھے۔ حالات ایسے کشیدہ تھے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے گھر میں ایک وقت کے کھانے کے لیے چند نوالے بھی میسر نہ ہوتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی رحمتوں کے ایسے دریا عنایت فرمائے کہ دیکھتے ہی دیکھتے چند ہی سالوں میں امت مسلمہ اتنی مالدار ہو گئی کہ حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی علیہ السلام اور آپ کے بعد آنے والے ادوار میں امت کے پاس اس قدر وسیع و عریض خزانوں کے انبار تھے کہ مسلمان دوسری اقوام کی مدد کرنے والے تھے، ان کی داد رسی کرنے والے تھے۔ دوسری اقوام کو روپے، پیسے، اناج اور غلے کے علاوہ جس بھی چیز کی ضرورت ہوتی مسلمان حاکم ان کی ضرورت کو پورا کرنے میں پیش ہوتے۔ اسلامی سلطنت پر اللہ کی ایسی بیش بہا عنایتیں اور نعمتیں برسیں کہ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی ترک اموی سلطنت اور عرب کی ریاستیں پوری دنیا میں مال و دولت میں سب سے آگے ہیں۔ یاد کرو اس وقت کو جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کی زبوں حالی اور مفلسی دیکھی نہ جاتی تھی۔ یاد رہے کہ غزوہ بدر سب سے پہلا مارکہ حق و باطل تھا جو مٹھی بھر مفلس مسلمانوں اور مالدار اہل قریش کے مغرور
اور شرپسند سرداروں کے درمیان پیش آیا۔ ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ اس کو غزوہ بدر عظمیٰ اور غزوہ بدر کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ بدر ایک ایسی بستی کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے قریباً 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ بستی بدر بن حارث سے منسوب ہے جس نے یہاں کنواں کھودا تھا، یا بدر بن مخلد بن نصر بن کنانہ سے منسوب و مشہور ہے جس نے اپنی جگہ پڑاؤ کیا تھا۔ بعض کہتے ہیں وہاں ایک بوڑھا شخص مدتوں سے رہتا تھا جس کا نام بدر تھا، اس بنا پر اس بستی کو اسی کے نام سے منسوب کر دیا گیا تھا۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر یعنی غزوۃ البدر الکبریٰ و بدر القتال و یوم الفرقان 17 رمضان 2 ہجری بمطابق 13 مارچ 624 عیسوی کو آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں اور ابو جہل کی قیادت میں مکہ کے قبیلہ قریش اور دیگر عربوں کے درمیان میں مدینہ میں جنوب مغرب میں بدر نامی مقام پر ہوا۔ اسے غزوہ بدر کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے شروع ہونے سے پیشتر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطانی فوج کے مردوں کے مرنے کے مقامات پر نشان لگائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے، اور اپنا نورانی دستے مبارک اس جگہ زمین پر رکھا، اور یہ فلاں مردود کے گرنے اور مرنے کی جگہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ رکھا تھا اس سے ذرا بھی فرق نہ ہوا، اور ہر کافر اسی جگہ مرا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ روایت مسلم، ابو داؤد، السنن الکبریٰ للبیہقی اور دیگر کتب احادیث میں موجود ہے۔ رات بھر قریشی لشکر عیاشی و بدمستی کا شکار رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ ربوبیت کے حضور آہو زاری میں وہ رات گزاری، اور قادر مطلق نے فتح کی بشارت دے دی۔ قریش مکہ چونکہ پہلے پہنچ گئے تھے اس لیے انہوں نے مناسب مقامات پر قبضہ کر لیا، بخلاف اس کے کہ مسلمانوں کی طرف چشمہ یا کنواں تک نہ تھا۔ مسلمانوں کی مفلسی کا عالم یہ تھا کہ جس مقام پر مسلمانوں کی مٹھی بھر فوج کو جگہ ملی وہ زمین ایسی ریتلی تھی کہ اونٹوں کے پاؤں ریتلی زمین میں دھنس جاتے تھے۔ خشک اور ریتلی زمین 313 مسلمانوں کے لشکر کی حرکت کے سبب ایسی گرد آلود تھی کہ اپنی ہی سپاہ کی نقل و حرکت کا اندازہ نہ ہوتا تھا۔ پھر تائید ایزدی اور رحمت الہی عز و جل سے وہاں پر ایسا رحمت والا می برس گیا جس سے گرد جم گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق جا بجا پانی کو روک کر چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے گئے۔ پوری وادی جل تھل ہو گئی، سب پانی سے سیراب ہوئے، غسل کیا، وضو کیا، اپنے تمام اونٹوں کو پانی پلایا اور مشکیزیں بھر کر رکھ لیے۔ ریگزار مضبوط اور سخت ہو گئی، کفار کی زمین میں کیچڑ ہو گیا۔ اس قدرتی احسان کا رب کریم نے قرآن مجید میں اس طرح ذکر فرمایا، اور آسمان سے پانی اتارا کہ تمہیں اس سے ستھرا کرے، اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور فرمائے، اور تمہارے دلوں کی ڈھارس بندھائے، اور اس سے تمہارے قدم جمائے۔ بحوالہ سورۃ الانفال آیت نمبر 11۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے اقدس میں ایک تیر تھا، اس کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہدین کی صفیں قائم فرما رہے تھے۔ مہاجرین کا علم حضرت مصعب بن عمیر کو، خزرج کے علم بردار حباب بن منظر اور اوس کے علم بردار سعد بن معاذ مقرر فرمائے۔ چنانچہ لشکر اسلام کے صف آرائی ہوئی، اور مشرکین مکہ بھی مقابل میں صفیں باندھے کھڑے تھے۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان بدر میں اپنے جان نثار سپاہیوں کو دیکھا، اور ان کی قلیل تعداد مفلسی اور بے سر و سامانی کو بھی دیکھا، تو بارگاہ خدا بندی میں یوں التجا کی، اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے وہ پورا فرما۔ اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، مسند امام احمد و دیگر کتب احادیث میں دستیاب ہے، جبکہ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ جب قریش مکہ کے کافر سامنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم نے یوں دعا فرمائی، اے میرے اللہ تعالیٰ، یہ قریش کے لوگ بڑے غرور اور فخر کے ساتھ پیغمبر سے لڑنے اور جھٹلانے کو آ رہے ہیں، اپنی مدد بھیج جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے، یعنی وہ وعدہ یہ ہے کہ پیغمبروں کو غلبہ ہوگا جیسے اس آیت مبارکہ میں ہے، اور بے شک ہمارا کلام گزر چکا ہے ہمارے بھیجے ہوئے بندوں یعنی رسولوں کے لیے کہ بے شک ان کی مدد ہوگی اور بے شک ہمارا ہی لشکر غالب آئے گا۔ سورہ صافات آیت نمبر 171 تا 173۔ آخر روحانی تسکین کے لیے فرمایا، اب بھگائی جاتی ہے یہ جماعت فوج کفار اور پشتیں پھیر دیں گے۔ سورہ قمر آیت نمبر 45۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام اپنے گھوڑے کا سر تھامے اور لڑائی کے ہتھیار لگائے ہوئے آئے ہیں۔ نیز حدیث پاک میں اس طرح بیان ہے، حضرت سیدنا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بدر کے کنویں سے چلو بھر بھر کر پانی ڈول میں ڈال رہا تھا کہ ایسی تیز ہوا آئی کہ میں نے کبھی ایسی تیز ہوا نہ دیکھی تھی۔ ہوا آئی اور گزر گئی، پھر ایک اور تیز ہوا آئی اور اتنی تیز ہوا میں نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی بجز اس ہوا کے جو اس سے پہلے آئی تھی۔ پہلی ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو 1000 فرشتوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے لیے نازل ہوئے تھے، اور دوسری ہوا حضرت میکائیل علیہ السلام تھے جو 1000 فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے تھے۔ تیسری ہوا حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے جو 1000 فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے تھے۔ اسے امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ساری دنیا کے کافروں کو مارنے کے لیے کافی تھا، مگر پروردگار کو یہ منظور ہوا کہ فرشتوں کو بطور سپاہی بھیجے اور ان سے عادت اور قوت بشری کے موافق کام لے۔ حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدری صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین میں سے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، آپ بدر والوں کو کیسا شمار کرتے ہیں؟ یعنی آپ کے وہ صحابہ جنہوں نے بدر کی جنگ میں شرکت کی تھی، آپ کی نظر میں ان کی کیا اہمیت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب مسلمانوں سے افضل ہیں، یا اس جیسا کلمہ ارشاد فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اسی طرح جو فرشتے بدر کی جنگ میں شریک ہوئے وہ بھی سب فرشتوں سے افضل ہیں۔ یہ حدیث بخاری شریف سے لی گئی ہے۔ اگرچہ فرشتے اور غزوات اور جنگوں میں بھی اترتے تھے، مگر بدر میں فرشتوں نے لڑائی بھی کی۔ حضرت امام بہقی نے روایت بیان کی کہ فرشتوں کی مار پہچانی جاتی تھی، گردن پر چوٹ، آگ کا سا داغ۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بدر کے دن میں نے کافروں کی شکست سے پہلے آسمان سے کالی کالی چیونٹیاں اترتی دیکھیں، یہ فرشتے تھے۔ ان کے اترتے ہی فوراً کافروں کو شکست ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ میں کافر مارنے کو جا رہا تھا، اتنے میں آسمان سے ایک کوڑے کی آواز سنی، کوئی کہہ رہا ہے اے خیز دم آگے بڑھ، اور پھر وہ کافر مر کر گر پڑا۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس جنگ کی منظر کشی ان الفاظ میں فرمائی ہے، دونوں فوجیں آمنے سامنے مقابل ہیں، حق و باطل، کفر و اسلام، نور و ظلمت، نیکی و بدی اور خیر و شر، بے شک تمہارے لیے نشانی تھی دو گروہوں کی جو آپس میں لڑ پڑے، ایک جتھا اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتا اور دوسرا کفر کی۔ مسلمانوں نے جو آنکھوں دیکھا اپنے سے دو گنا سمجھیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 13۔ اس میدان بدر میں ابو جہل کے علاوہ امیہ بن خلف جس نے حضرت بلال پر بے پناہ ظلم ڈھائے تھے، اور ابو بختری جیسے اہم سرداران قریش بھی مارے گئے، اور یہ مغرور لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی تھی، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ فتح و شکست میں مادی قوت سے زیادہ روحانی قوت کا دخل ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے کل 14 آدمی شہید ہوئے، اس کے مقابلے میں قریش کے 70 آدمی مارے گئے، جن میں سے 36 حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھوں قتل ہوئے، 70 سے زیادہ گرفتار ہوئے۔ قریشی مقتولین میں سے ان کے تقریباً تمام
تمام نامور سردار شامل تھے اور گرفتار ہونے والے بھی ان کے معززین میں سے تھے۔ مثلاً حضرت عباس ابن عبد المطلب حضور کے چچا، عقیل ابن ابی طالب، اسود ابن عامر، سہیل بن عمرو اور عبداللہ بن زامہ وغیرہ۔ غزوہ بدر کے اثرات یہ مرتب ہوئے کہ جنگ بدر حق و باطل کے درمیان میں فیصلہ کن معرکہ تھا۔ اس کی اہمیت و اثرات کا اندازہ مندرجہ ذیل امور سے ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، قریش کے غرور کا سر نیچا ہوا۔ میدان بدر میں آنے والے قریشی لشکر کی حالت یہ تھی کہ وہ اکڑتا ہوا اور لوگوں کو نمائش کرتا ہوا بڑھ رہا تھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ بدر میں لگنے والے میلے میں لوگ ہماری قوت دیکھیں گے تو پورے عرب پر ہمارا رعب طاری ہو جائے گا، لیکن جنگ نے غرور کا سر نیچا کر دیا۔ غزوہ بدر کے نتیجے کے طور سے بہت سے ایسے لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا جو فی الحقیقت اسلام کے قائل نہ ہوئے تھے بلکہ دل سے اس کے دشمن تھے۔ اس کے نتیجے کے طور پر منافقین کا گروہ پیدا ہو گیا تھا جو بعد میں مسلمانوں کے اندر گھس کر خلاف اسلام سرگرمیوں میں بھی مصروف رہا۔ ان میں سے عبداللہ بن ابی، جسے رئیس المنافقین بھی کہا جاتا ہے، نے بھی جنگ بدر کے بعد مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار اس جنگ میں مارے گئے، صرف ابو سفیان بچا تھا جو اس جنگ میں شریک نہیں ہوا تھا، اس لیے قریش کی قیادت ابو سفیان کے ہاتھوں میں آ گئی۔ بنو امیہ کے اقتدار کی جدوجہد کے پس منظر میں ابو سفیان کو بڑا دخل حاصل تھا۔ مکہ پہنچ کر ابو سفیان اور اس کی بیوی ہندہ نے انتقامی جذبات کو بھڑکایا اور مدینہ پر از سر نو دوسرے حملے کے منصوبے بنانے شروع کر دیے، اور اس کے بعد اسلام کے خلاف تمام جنگوں میں کفار مکہ کی قیادت اس نے کی۔ غزوہ بدر کے بعد سویق و احد کے غزوات اسی غزوہ کا نتیجہ ہے۔ اس میں قریش نے اپنے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے مدینہ پر حملے کیے۔ بہرحال جنگ بدر کا خاتمہ اسلام اور مسلمانوں کی فتح و کامرانی کے ساتھ ہوا۔ اسلامی تاریخ کی مقبول ترین جنگ مسلمانوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ فتح و شکست کا دار و مدار انسانی وسائل پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر یقین محکم سے ہوتا ہے، اور جنگ کے بعد جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمایا، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم کی صورت میں مسلمانوں کو اس جہاں کا سب سے قیمتی علم عطا فرمایا جس میں تمام روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کے قیامت تک کے لیے تمام مسائل کا حل دستیاب فرما دیا گیا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کر لیا جائے۔ اس ویڈیو میں 4 ایسے مختصر کلمات اور ان کو پڑھنے کا مکمل طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آج کے بابرکت دن مسلمان یہ کلمات پڑھ لیں تو انشاءاللہ دشمن نیست و نابود ہو جائے گا اور ہر میدان میں فتح و کامیابی مسلمانوں کا مقدر بنے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے باوضو حالت میں 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ یاد رہے کہ اس عمل کے لیے کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر نتائج کے لیے درود ابراہیم سب سے مؤثر اور افضل ہے۔ درود ابراہیم یہ ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں۔ اس کے بعد 7 مرتبہ ہی یہ قرآن پاک کی یہ مختصر آیت مبارکہ پڑھیں: حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کا ترجمہ ہے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ اس کے بعد یہ کلمہ پڑھیں: لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت ہے مگر اللہ کی مدد سے۔ ناظرین کرام، بتائے گئے یہ 3 کلمات 7 بار پڑھ لینے کے بعد 7 بار ہی سورہ فتح کی یہ مختصر آیت مبارکہ پڑھیں: انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کی۔ یہ 4 کلمات 7 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد 7 بار ہی پھر سے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ جان لیجئے کہ جو کوئی مسلمان
اس عمل کو اپنا روزانہ کا معمول بنا لے گا تو زندگی کے ہر میدان میں فتح و نصرت اس کے قدم چومے گی اور دولت، عزت اور شہرت ایسے شخص پر مہربان ہو جاتی ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بتائے یہ 4 کلمات پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتا ہے۔ آج خود بھی یہ کلمات پڑھیں اور اپنے تمام پیاروں کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ آج پوری قوم ایک زبان ہو کر یہ کلمات ادا کر لے۔ محترم ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک عظیم نام ثواب کی نیت سے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور تحریر فرما دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔